السلام علیکم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ کنعان میں آباد تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے مصر میں پہنچے، پھر کئی نسلیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک مصر میں آباد رہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی تھے اور خوبصیرت بھی۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوابوں کی تعبیر بتائے گا، باتوں کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت عطا کرے گا۔ ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ تلقین فرمائی کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بڑے بھائیوں کا خیال تھا کہ ہم جوان ہیں، اپنے والد کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹانے والے ہیں، لیکن ہمارے والد ہم سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، کہیں دور پھینک دیا جائے، تاکہ ہمارے والد کی توجہ یوسف سے ہٹ کر ہماری طرف ہو جائے۔ اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے بھائی اپنے والد کے پاس گئے، ان سے کہا کہ کل ہم سیر و تفریح کے لیے جنگل جا رہے ہیں، آپ یوسف علیہ السلام کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ بھی کھیلے کودے اور ہمارے ساتھ کھائے پیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کھیل کود میں نہ لگ جاؤ، اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بالآخر اجازت دے دی۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل میں چلے گئے۔ بڑے بھائی یہودا نے سب کو مشورہ دیا کہ یوسف کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا جائے، لہٰذا انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے جنگل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم کھیل کود میں لگ گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا، اسے ایک بھیڑیے نے کھا لیا۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو ثبوت کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یوسف ابھی زندہ ہے اور یوسف کے بھائی صحیح نہیں کہہ رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے، لہٰذا میں صبر کرتا ہوں، اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تنہا تھے۔ ایک قافلے کا جنگل سے گزر ہوا، قافلے والوں نے اپنے ایک آدمی کو پانی لینے کے لیے بھیجا۔ اس شخص نے پانی بھرنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے۔ اس شخص نے جب ڈول اوپر کھینچا تو ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ خوشی میں پکارنے لگا کہ یہ تو نہایت خوبصورت لڑکا ہے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے کے لیے چھپا لیا۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مہنگی قیمت میں خریدا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو عزت و اکرام سے رکھو، شاید کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو خوبصورتی میں ان جیسا کوئی نہ تھا۔ ایک دن زلیخا نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور دروازے کی طرف دوڑے۔ جب دونوں دروازے کے پاس پہنچے تو عزیز مصر کو وہاں پایا۔ شوہر کو دیکھتے ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر برائی کا الزام لگا دیا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً انکار کیا اور فرمایا عورت مجھے برائی کی طرف بلا رہی تھی۔ عزیز مصر کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ اس پر زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے یہ گواہی دی کہ یوسف کی قمیص کو دیکھا جائے، اگر وہ سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی اور یوسف سچے ہیں۔ جب ان کی قمیص کو دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس پر عزیز مصر نے زلیخا کو ڈانٹا اور کہا کہ تم ہی گناہگار ہو، لہٰذا اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ زلیخا کا یہ واقعہ لوگوں میں عام ہو گیا۔ امیر گھرانوں کی عورتیں زلیخا کو برا بھلا کہنے لگیں۔ جب زلیخا تک یہ باتیں پہنچی تو اس نے تمام عورتوں کو دعوت پر بلایا اور ان کی مہمان نوازی میں پھلوں کو رکھ دیا۔ ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لیے چھری دی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ عورتوں کے سامنے سے گزریں۔ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ انہوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے اور کہا کہ یہ انسان نہیں بلکہ ایک نہایت معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھی۔ ساتھ ہی زلیخا نے یہ بھی کہا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے برائی کی بجائے قید میں رہنا پسند ہے۔ عزیز مصر نے عورت کا حال دیکھ کر یہ طے کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوانوں کو بھی جیل میں داخل کیا گیا۔ یہ دونوں مصر کے بادشاہ کے ملازم تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا اور دوسرا روٹی پکانے والا تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا جھوٹا الزام لگایا گیا تھا۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے نے خواب میں دیکھا کہ وہ بادشاہ کے لیے شراب بنا رہا ہے اور اسے شراب پلا رہا ہے، اور روٹیاں پکانے والے نے دیکھا کہ وہ روٹیاں پکا کر اس نے سر پہ رکھی ہوئی ہیں اور پرندے اس کے سر سے روٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب سنائے اور ان کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ جلد میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں نوجوانوں کو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے اور شرک سے بچنے کے لیے کہا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ بادشاہ کو شراب پلانے والا آزاد کر دیا جائے گا اور دوبارہ بادشاہ کی خدمت کرے گا، جبکہ روٹیاں پکانے والے کو سولی دے دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے فرمایا کہ وہ ان کا ذکر اپنے بادشاہ سے کرے۔ وہ اپنی نوکری پر بحال ہو گیا، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ سے ذکر کرنا بھول گیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں پڑے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل زندگی کی معلومات جاننے کے لیے دیکھیں اگلی ویڈیو حضرت یوسف علیہ السلام کا عروج۔ مزید انبیاء کی کہانیاں سننے کے لیے چینل گاڈ مرسی کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ خدا حافظ۔